يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے ملت کو سلام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم کے کرم سے رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہیں. اللہ کریم ہمارا آنا قبول فرمائے. جو سنے سنائے اللہ کریم یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے. آج ہمارا موضوع نماز کے متعلق جو اسلام کا سب سے اہم ترین رکن ہے اور جس کو ایمان کے بعد سب سے اعلیٰ فضیلت حاصل ہے، اور یہ بھی اسلام کو سرفرازی اور نماز کو بلندی حاصل ہے کہ اعمال کے اندر سب سے پہلے اللہ کریم نے نماز کو مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دیا. روزہ بعد میں فرض ہوا، حج بعد میں فرض ہوا، سب سے پہلے نماز فرض ہوئی. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تنبیہاً ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مسلمان اور کافر میں فرق دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا. یعنی وہ مسجد میں جاتا ہو تو جیسے میں نے کل ایک بات عرض کی تھی کہ ایمان باطن کا نام ہے اور اسلام ظاہر کا نام ہے، تو ہم ظاہر پر فتویٰ لگائیں گے کہ ظاہراً کیا ہو رہا ہے. تو ایک شخص جب مسجد میں نماز پڑھنے آئے گا تو ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے. تو یہاں پر یہ تنبیہاً ارشاد فرمایا جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی اہمیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنی ہے. تو مسلمان کو یہ سرفرازی حاصل ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو پیار سے نماز کا حکم دو، پھر جب 10 سال کو پہنچ جائے تو اس کو سختی کے ساتھ مار کر مسجد میں لے کے آؤ، یعنی نماز پڑھانے کے لیے لے کے آؤ. اور یہ بھی حکم فرمایا کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کے بستر کو الگ کر دو، یعنی وہ الگ سوئے کیونکہ وہ سمجھدار ہو جاتا ہے. جب 10 سال کے بچے کو مار کر پڑھانے کا حکم ہے تو بڑا جو ہو جائے تو اس کے لیے اللہ کے نزدیک کتنی سختی ہوگی نماز کی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. جہاں پر سختی کے بارے میں فرمایا، جہاں پر حکم کے بارے میں ارشاد فرمایا، اسی جانب اور دوسری جانب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی. بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم بتاؤ کہ تمہارے گھر کے قریب کوئی نہر ہو، تم اس نہر میں روزانہ 5 مرتبہ نہاؤ، اور مجھے بتاؤ کہ جو روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہوگا تو اس کے بدن میں میل رہے گی. تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ میل تو نہیں رہے گی کیونکہ 5 بار وہ نہایا ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا اسی طرح کوئی میرا امتی جب 5 مرتبہ اللہ کے گھر پہ آ کے نماز پڑھتا ہے، باجماعت اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قیام کرتا ہے، تو 5 وقت اس کے آنے کی برکت سے اللہ کریم اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کہ یہ اللہ پاک نے ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی کہ تم گناہوں سے بخشش چاہتے ہو، تم اللہ کی بارگاہ میں رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز کی پابندی کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت ارشاد فرمائی وہاں پر جماعت کے متعلق بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ فضیلت ہے. پھر یہاں پر سختی کے ساتھ حکم کیا فرمایا کہ میرے صحابہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں جلاؤں، لکڑیاں جلانے کے بعد حکم دوں کہ تم اذان پڑھو، اذان پڑھنے کے بعد جماعت کرائی جائے، نماز ہو جائے تو میں پورے محلے کے اندر چکر لگاؤں، مجھے پتا چلے کہ کس کس نے نماز نہیں پڑھی. تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ الفاظ حدیث کے موجود ہیں کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس نے نماز نہ پڑھی ہو میں اس کے گھر کو جلا دوں. یہ ایک حدیث پاک. دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا جو بے نمازی ہیں جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے میں ان کے گھروں کو جلا دیتا. اگر بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا. تو آج کل ہمیں یہ 2-3
تین روایتیں میں نے سنائی، ویسے تو فضیلت والی اور تنبیہن اور سختی والی روایتیں بہت ہیں، لیکن اگر انہی سے ہم سیکھیں، فضیلت کی بات کریں کہ اللہ پاک نے صرف نماز کی برکت سے، کیونکہ اللہ کے قریب بندہ سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب قیام کی حالت میں ہو، اور اس سے بھی زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب رکوع کی حالت میں ہو، اور اس سے بھی زیادہ بندہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدے کی حالت میں ہو، کیونکہ یہ عاجزی اور انکساری کا نام ہے۔ تو جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کی رحمت سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا، یہی نماز جب بندہ قبر میں جائے گا تو یہ نماز ایک حسین و جمیل شکل کی صورت میں آئے گی۔ جب اس بندے پر عذاب ہونے لگے گا تو یہ عذاب کے آگے حسین و جمیل شکل سامنے آ جائے گی، اور بندہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں کون ہوں، تو مجھے جانتا نہیں، میں وہ ہوں کہ جس کو تو پابندی کے ساتھ دنیا میں کیا کرتا تھا۔ وہ آگے سے بولے گی جو حسین و جمیل شکل ہے، میں وہ ہوں کہ جن کو تم سجدے کی حالت میں پورا کیا کرتا تھا، یعنی نماز پڑھا کرتا تھا۔ تو اللہ کریم نماز جو قبر کے اندر حسین و جمیل شکل کی صورت میں آئے گی، اس کی برکت سے اللہ اس بندے کے سارے عذاب کو دور فرما دے گا۔ اور اسی طرح کل قیامت کے دن بھی معاملہ ہوگا، جو نماز پڑھتا ہوگا، اور اسی لیے فرمایا گیا نا، بار بار ہم سنتے ہیں فجر کی نماز پڑھیں گے تو عشاء سے لے کے فجر تک با جماعت کا یہ لفظ ہے، با جماعت فجر پڑھیں، عشاء سے لے کے فجر تک جتنے گناہ ہوئے ہوں گے اللہ معافی عطا فرما دے گا۔ ظہر پڑھیں، فجر سے لے کے ظہر تک جتنے گناہ ہیں اللہ معافی دے دے گا۔ عصر پڑھیں، ظہر تا عصر جتنے گناہ ہوئے ہوں گے اللہ معافی دے دے گا۔ اسی طرح مغرب پڑھیں، عصر تا مغرب گناہوں کو معافی مل جائے گی۔ عشاء پڑھیں تو اسی طرح مغرب تا عشاء گناہوں کو معافی مل جائے گی۔ اور سب سے بڑی فضیلت کی بات مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا امتی عشاء کی باجماعت نماز پڑھتا ہے اور فجر کی باجماعت کم سے کم عشاء اور فجر کی باجماعت نماز پڑھ لیتا ہے، تو اللہ کریم اس اپنے بندے کو ساری رات قیام کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک طرف تو وہ شخص ہے جو ساری رات قیام کرتا ہے، اس کی فضیلت ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مزدوروں کو، ان لاچاروں کو جو سارا دن محنت کرتے ہیں، سارا دن مشقت کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری عطا فرمائی کہ تم اگر عشاء کی باجماعت نماز پڑھ لو اور فجر کی باجماعت پڑھ لو، اللہ ساری رات نماز پڑھنے کا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ہم ایک غلط فہمی کا شکار ہیں کہ قیام اللیل کا ثواب تو انہیں کو ملتا ہے جو رات کو کھڑے ہوتے ہیں، رات کو بندگی خدا کرتے ہیں، رات کو تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، آپ عشاء کی باجماعت نماز پڑھیں اور فجر کی باجماعت نماز پڑھیں۔ اس لیے فرمایا کہ منافقوں کے اوپر یہ لفظ فرمایا گیا کہ منافقوں کے اوپر سب سے بھاری نماز عشاء کی ہے اور فجر کی ہے۔ جو منافق ہوگا، منافقوں کی صفت جس کے اندر پائی جائے گی، وہ عشاء کی نماز سے دور بھاگے گا، فجر کی نماز میں اٹھے گا نہیں۔ تو میں آپ کو منافق نہیں کہہ رہا، لیکن حضور نے منافق کی صفت ارشاد فرمائی ہے۔ تو اگر میں چاہتا ہوں میرے اندر سے منافق کی صفت نکل جائے، کسی کو آج کل منافق کہنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے اندر منافقوں کی صفتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ صفات ہیں، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، نماز نہ پڑھنے کی عادت ہے، تو ان صفات کو باہر نکالیں۔ ہم اور لوگوں کو منافق کہتے پھر رہے ہوتے ہیں، خود اپنے اندر جھانکے کیا عشاء کی جماعت سے نماز پڑھتا ہوں، فجر کی باجماعت پڑھتا ہوں؟ میں نے نہیں کہا منافق، کسی مولوی نے نہیں کہا، نہ آپ نے کہا، نہ میرے بھائی نے کہا، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جو عشاء اور فجر کی باجماعت نماز نہیں پڑھے گا اس کے اندر منافقوں کی علامت پائی جاتی ہے۔ میری بات جھوٹی ہو سکتی ہے، کسی انسان کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، رسول اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو جب رسول اللہ نے فرما دیا تو جس بندے کے اندر یہ عمل نہیں پایا جاتا، وہ عشاء اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا، تو وہ سوچ لے، سمجھ لے کہ رسول اللہ کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی، تو میں اپنی اس غلطی کو نکال کر اپنی عملی زندگی کی جانب آ جاؤں، مسجد کو آباد کروں اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دوں۔ اور یہ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب صبح کے ٹائم وہ بندہ ہوتا ہے جو فجر کی باجماعت نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر سے ابتدا کرتا ہے صبح کی، اور شیطان کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے، یہ حضور نے فرمایا صبح کے وقت، کہ جو اٹھتا نہیں ہے لیکن اس کی ابتدا بازار سے ہوتی ہے، یعنی کاروبار سے وہ ابتدا کرتا ہے۔ ابتدا نماز سے ہونی چاہیے، نماز سے ابتدا ہوگی، اللہ کے ذکر سے ابتدا ہوگی،
اللہ کی رحمت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تو پتہ یہ چلا کہ نماز کو ہمیں اپنے اوپر لازم ضرور کرنا چاہیے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ روایت سنائی ہے۔ یقین کریں یہاں پر بھی اور جہاں پر بھی گئے اور اکثر اوقات جہاں پر بھی بیان کرنے کا موقع ملا ہے وہاں پر اصلاح کی آخر میں ضرور بات کی ہے، اور یہ حدیث ضرور سنائی ہے کہ حج کے بارے میں رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا، نہ روزے کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا، اور نہ اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں اس کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ وہ کیا؟ رسول اللہ نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ روزے کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے کہ تم روزہ رکھو گے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، ثواب ضرور ہے، اجر ضرور ہے۔ حج کے بارے میں حضور نے نہیں فرمایا، اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ کا یہ حکم نہیں ہے، لیکن نماز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے رسول اللہ نے فرمایا میری امتیوں، میرے عاشقوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، تم جہاں بھی رہتے ہو، کہیں بھی ہوتے ہو، وہاں پر بیٹھ کر، وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہو، قیام کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو، ثواب اللہ تمہیں عطا فرماتا ہے، لیکن تم یاد رکھو نماز تم پڑھتے ہو لیکن آنکھوں کو ٹھنڈک میں پہنچاتا ہوں۔ تو اگر کوئی مسلمان ایسا کوئی ہوگا نہیں کہ جو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچانا چاہے گا۔ ٹھنڈک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے، یعنی اچھے کام کر تاکہ میری عزت ہو، محلے والے میری عزت کریں، مجھے خوشی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تو ویسے ہی بلند ہے، لیکن نماز پڑھیں گے تو رسول اللہ ہم سے خوش ہوں گے۔ تو کوئی ایسا شخص نہیں جو رسول اللہ کو خوش نہ کرنا چاہتا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خوش کرنے کا سب سے بڑا عمل وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نمازی بنا لیں۔ ٹھیک ہے سارا دن تھک ہار کر صبح نہیں اٹھا جاتا، مشکل ضرور ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، ایک طرف شیطان کوشش کر رہا ہوتا ہے، ایک طرف نفس کہہ رہا ہوتا ہے، تیسری طرف ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جب ہم اٹھ کر آئیں گے اللہ کے حضور آ جائیں گے تو وہ رب دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ اٹھ کر آیا ہے، میرا بندہ میری بارگاہ میں آیا ہے، تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ تو جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اللہ کریم اس کے بدلے ضرور ہمیں اجرات عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارے اندر بڑی کمی پائی جاتی ہے کہ رات کو خاص کر نوجوانوں کے اندر ساری رات ہم آدھی رات تک موبائل میں لگے رہتے ہیں، جدید دور کے لحاظ سے فیس بک پہ لگے رہتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں اٹھا نہیں جاتا، اس وقت ہم جو ہے نا سستی کا شکار رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ کا فرمان ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتے ہی کوشش کرو جلدی سو جاؤ تاکہ فجر کی نماز میں تمہیں جلدی اٹھنا پڑے اور تم اٹھ سکو، تمہیں پریشانی نہ ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو نمازی پکا ہو کہ اگر وہ اٹھ سکتا ہو، اگر اس کو یقین ہو کہ یار میں لیٹ بھی سوں گا، میری عادت ہے میں اٹھ جاؤں گا، تو اس کے لیے مسئلہ نہیں، یہ اس کے لیے ہے کہ جو فجر کی نماز میں سستی کرتا ہے۔ تو آئیں ہمارا ساتھ دیں، آئیں رسول اللہ کے دین کا ساتھ دیں، دین کو آپ کی بڑی ضرورت ہے، دین کو بڑی ضرورت ہے۔ آئیے ہر شخص کہتا ہے مجھے فلاں کام کی ضرورت ہے، فلاں کی ضرورت ہے، دین کو ہماری ضرورت ہے۔ آئیے مسجدیں آباد کرتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا آپ نماز پڑھنے آئیں گے، کیا پتا آپ کی برکت سے آپ کا دوست بھی آ جائے نماز پڑھنے، آپ کی برکت سے آپ کے گھر میں جو بے نمازی تھا وہ نماز پڑھنے والا بن جائے، آپ کو دیکھ کر کوئی عمل زندگی کی جانب آ جائے، آپ آئیں گے تو نمازی بن جائیں گے تو اللہ پاک ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں اگر ہم خود کوشش نہیں کریں گے، بنی اسرائیل کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو تباہ و برباد کر دیں۔ فرشتے نے عرض کی مولا وہاں پر تیرا ایک نیک بندہ رہتا ہے کہ جو عبادت کرتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، تیری تسبیح کرتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا سب سے پہلے اس کو عذاب دو۔ فرشتے نے عرض کی مولا کیوں؟ ارشاد فرمایا وہ کمرے میں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے لیکن لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا کہ وہ بھی اللہ کے راستے کی جانب آئے، اور وہ پریشان نہیں ہوا امت کے بارے میں، تو اس لیے اس کو سب سے پہلے عذاب دو اور اس کی چیزیں مجھے سناؤ تاکہ پتہ چلے کہ تم خود جو عمل کرنے والے اور دوسروں کو دعوت نہیں دینے والے تمہاری سزا کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کئی لوگ یہ کہتے ہیں یار اپنی اپنی کرو دوسروں کو چھوڑو، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش کر کے پیار محبت سے طنز کیے بغیر ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو دعوت ضرور دینی چاہیے۔ ایک تو نماز کا یہ ہے، اور دوسرا یہاں پر اہم ترین بات یہ ہے کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے۔ نماز کے اندر ہمیں تلفظ کا خیال کرنا چاہیے۔
طریقے سے یاد ہونا چاہیے، تلفظ کے ساتھ. یہاں شرم محسوس نہ کریں، کسی قاری صاحب کو سنا دیں، کسی حافظ صاحب کو سنا دیں، جن کو آپ پسند کرتے ہیں کم سے کم ایک بار ضرور سنا دیں، جو غلطیاں ہوں وہ دور ہو جائیں. ایک بات تو یہ. اور تیسری اہم ترین بات، کس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے؟ نماز اس کے پیچھے پڑھنی چاہیے جو واقعتاً امام بننے کا حقدار ہو، علم والا انسان ہو، اور بالخصوص یہاں پر وہ شخص ہو جو گستاخ رسول نہ ہو، جو اولیاء کا گستاخ نہ ہو، صحابہ و اہل بیت کا گستاخ نہ ہو، بلکہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہو. اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے. لوگ کہتے ہیں یار نماز ہی پڑھنی ہے جہاں مرضی پڑھو. نہیں یار، نماز اس کے پیچھے ہونی چاہیے کہ جو اللہ کو بھی مانتا ہو، رسول اللہ کو اللہ کا محبوب بھی مانتا ہو. یہ نہ ہو وہ یہ کہتا پھر رہا نماز کے بعد کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور وہ کہتا پھر رہا ہو رسول اللہ کو کچھ دے نہیں سکتے. یار جن کے صدقے ہمیں خدا ملا ہو، جن کے صدقے نماز کی اہمیت ہمیں عطا فرمائی گئی ہو، اگر ہم ان سے محبت نہیں کریں گے تو کس سے محبت کریں گے؟ اگر ان سے پیار نہیں کریں گے تو کس سے پیار کریں گے؟ تو ایسا امام ہونا چاہیے جو گستاخ رسول نہ ہو، سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہو. تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں تو بہت ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو نماز کے متعلق تو کوشش کریں پوچھ لیں. کسی کے ذہن میں نماز کے متعلق کوئی بات ہو، کوئی سوال ہو، وہ پوچھ سکتا ہے. اسی بار پھر عرض کرتا ہوں، اگر کسی کے ذہن میں نماز کے متعلق سوال ہو، ذہن میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو ضرور پوچھے. کسی ایک کے پوچھنے کی وجہ سے سب کو علم ہو جاتا ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے. چلیں اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب کو، اور ہم سب کو اللہ کریم درازی بالعمر عطا فرمائے اور نماز کی پابندی کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین.